علی بھائی لاسٹ ٹائم جب آپ کی نقوی صاحب کے ساتھ ویڈیو تھی نا تو اس میں آپ سے الاستواء علی العرش کے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ نے وہاں بتایا تھا کہ بھائی سلفیوں کی اور بریلویوں کی تکفیر چلتی ہے اس معاملے میں، ایک کہتا ہے عرش پر ہے، ہاں تکفیر چلتی ہے، آپ کہتے ہیں میرا جو ہے وہ درمیان میں ہے۔ نہیں، میرا عقیدہ جو قرآن میں ہے، میں استواء العرش بھی مانتا ہوں اور اللہ کی مائیت بھی اپنے ساتھ مانتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ میں تو اس کی تفصیل میں گئی نہیں نا، میرے پہ تو فتویٰ تب چلے گا جب میں آگے چلوں، میں پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں آگے ٹر، میں کہہ رہا نہیں ایتھے ٹھیک ہے، اے بھی درست قرآن دی آیت الرحمن علی العرش استویٰ، اور یہ بھی درست کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب ساتھ ہوتا ہے تمہارے، تم پانچ نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں پہ بھی ہو۔ تو اب مجھے آپ کہیں اگے ٹورو، اگے میں کیا ٹورا؟ میں آپ کو بخاری مسلم کی حدیث بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، تم کسی غائب کو اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو۔ غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ ہاں، یہ کہتے ہیں حاضر کا لفظ ہی نہیں آپ بول سکتے، عالم و ناظر بولیں۔ تو نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ تمہارے اونٹ کی گردن سے زیادہ۔ وہاں حضور بھی تھوڑی تفریق کر دیتے نا، نہیں اس سے مراد صرف علم ہے، سمع ہے، بصارت ہے، قدرت ہے، اور کیا ہوتا ہے یار؟ یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار، یہی سارا کچھ ہوتا ہے نا۔ اس بحث میں نہ پڑے۔ اور اس سے بڑھ کے مفتی اعظم سعودیہ عثیمین، ان کا فتویٰ ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ کس طرح ہے، ہم یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کو تم کیوں نہیں بدعتی کہتے؟ پاکستان میں حافظ سعید صاحب کی کتاب ہے عقیدہ و منہج، اس میں انہوں نے لکھا ہے ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ کس طرح ہمارے ساتھ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو حافظ سعید کیوں نہیں ہے جامعہ؟ اس سے بڑھ کے ان کا فخر، اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے، محمد بن عبد السلام جماعت الدعوہ کے، بہت پیاری تفسیر قرآن کی لکھی، انہوں نے بھی یہی جملے لکھے ہیں کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ علم قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور ذات کے اعتبار سے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ بحثیں تو تمہارے اماموں کی تھی، مجھے بتاؤ صحابہ نے یہ بحثیں کی ہیں؟ یہ بنو عباس کے دور میں یہ بحثیں شروع ہوئی ہیں تو محدثین کی یہ اصطلاحات تھیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں ان بحثوں میں نہیں پڑھتا ہوں، میرا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا، تو یہ کہتے ہیں صحابہ کے دور میں تو کبھی مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن کی ان آیات کی سمجھ نہیں آئی نا، ورنہ تو ڈسکس کر کے جاتے۔ ٹائم قیامت تک جائے کسی صحابی نے کہا فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں وہ انہوں نے تو نہیں کہا۔ اچھا تو اس زمانے میں تو اتنے بڑے بڑے فرقے بن گئے تھے، خوارج سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا جس کو مسند احمد میں کہا گیا جہنم کے کتے، بخاری مسلم میں کہا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر چکار سے۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو سکتا ہے نبی اسلام کا؟ اور صحابہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ صحابہ کو پھر سمجھ نہیں لگی ہوگی نا، پھر تو یہی مطلب ہے جو بعد میں احمد بن حنبل کو سمجھ آ گئی ہے، ہاں، یا ابن تیمیہ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اپنے امام اپنے کول رکھو، ٹھیک ہے؟ سلف دی رٹ چھڈو، سلف صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کے دور میں فتنے اٹھے اور انہوں نے ان فتنوں کے اگینسٹ کو فتوے نہیں لگائے تو سرکار اپنے فتوے اپنے پاس رکھیں، ہم ان کے کوئی ہمیں دوست لگاتے ہیں، دوست ہمیں لگائیں خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، اہل بیت کی۔ آپ جن کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں نا، ہمارے تو وہ کمپیٹیٹر ہیں، ہمارا تو ان سے علمی اختلاف ہے، کیونکہ ہمارے بعد بھائی کہتے ہیں علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ احمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں تو احمد بن حنبل کی دوست میرے پہ کیوں؟ میں تو اسے اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں اس مسئلے میں۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے قرآن و حدیث کے تحت کی بات غلط کی ہے، اور یہ وہ جملے ہیں جو ڈائریکٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بولے تھے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نا حنفی مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا، تو لوگوں نے ان کو لا کے نا احناف کے بڑے بڑے ائمہ کے فتوے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان سارے ائمہ کو غلط سمجھتا ہوں اس مسئلے میں، مجھے ان کے فتوے کیوں دکھا رہے ہو؟ میں تو ان کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا ہوں، پرانے ہونے کی وجہ سے مجھے دوست لگاؤ گے؟ میں قرآن و سنت کے دلائل میں اس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تو کہتا ہوں ہم قرآن و سنت صحابہ اور اہل بیت کی رائے کے مطابق ایک رائے قائم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں وہاں سے کوئی رائے لے کے بتائیں خلفائے راشدین سے، پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ آپ بعد کے لوگوں کی ہمیں دوست لگا رہے ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کام ڈالا ہے انہوں نے، ہم نہیں مانتے ان کے فتووں کو۔ میں کیسے مان لوں؟ یہ تو بات غلط ہے نا، میں کیسے مانوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی اعتبار سے، یعنی آپ سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اجتہادی خطا ہوگی ان سے، یہ کہہ لیں۔ یعنی امام ترمذی کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انسان تھے، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں۔ امام ترمذی مسلم والی جو حدیث ہے کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے ظہر اثر جمع کی، مغرب عشاء۔ صحابہ کرام سے تابعین نے پوچھا ابن عباس سے کہ کیوں کیا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے نا مجبوری کی وجہ سے، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی تھی، بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر، یہ تین جملے کیوں بولے؟ تاکہ پتہ چلے کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مجبوری یہی ہو سکتی ہے نا، خوف ہو، بارش ہو، سفر ہو۔ خوف میں سب کچھ آتا ہے، یعنی اگر کہیں کسی نے جانا ہے، لیٹ ہو رہا ہے اور اس کو پتا میں شادی میں جاؤں گا میری نماز رہ جائے گی، تو یہ خوف ہے، نماز، سب کچھ کور ہو گیا۔ پھر پوچھنے والوں نے کہا کیوں کیا؟ تو آگے کہتے ہیں یار مجبوری کی وجہ سے کیا۔ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی نہ رہے۔ یار یہ 5 جملوں کے بعد بھی کسی کو موٹے دماغ میں بات سمجھ نہ آئے۔ امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے۔ اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا
کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں امام ترمذی کی توہین کر دی. اچھا میں نہیں کرتا, آپ کوئی اور جملہ بول لیں. آپ تو ہمیں, اچھا امام ترمذی کی تو توہین ہو گئی. امام ترمذی کا جو پردادا استاد ہے نا وہ امام حنیفہ کا شاگرد ہے, کیونکہ امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری. امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کے آگے سے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک, اور عبداللہ بن مبارک امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. اوے تسی امام حنیفہ نو نیفا کہو نجی محفلاں وچ ہیں, اور کوئی حدیث کے مقابلے جو شاہی کوئی نہیں, تو سرکار ترمذی پھر شاہ کتوں بن گیا حدیث کے مقابلے وچ, اور احمد بن حنبل اور شافعی کیسے بن گیا؟ احترام اپنی جگہ. تم ان سے بڑے امام کو ریجیکٹ کر دو حدیث کی بنیاد پہ, ہم چھوٹوں کو ریجیکٹ کریں تو کہ اماموں کا گستاخ ہے. اچھا ایک انہوں نے ایک دفعہ میرے پہ الزام لگایا, یہ کہتا ہے کہ جو یہ ان کے بزرگوں کے خطرے چیک کرو. ہاں یہ اگر میں ایبسولوٹ جملہ بولوں تو کوئی توہین کہہ سکتا ہے, لیکن یہ کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. پاکستان میں کتنے بزرگان دین ایسے پکڑے گئے ہیں کینٹ کی مسجدوں میں, دیوبندیوں کے مفتی 25 سال تک جمعے پڑھاتے رہے, نمازیں پڑھاتے رہے, اینڈ پہ پتا چلا راہ کے ایجنٹ ہے, خطرے چیک کیے تو ہندو نکلے. جائیں ایجنسیوں سے پوچھ لیں, میں خود بھی ایجنسیاں کا بندہ نا, تو انہوں پتا ہے انورٹڈ کامرس ایک کہندے نے میں اللہ دی سیکرٹ سروس دا بندہ ہاں کہ اس دے نبی دی دعوت پوری ایمانداری نال پہنچا رہا ہاں. اہل ایجنسیاں نہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. ہاں اچھا جو ختم نبوت کے صدقے کام ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ. اس کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی تھی کہ جو کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے, جو کہتا ہے کہ جی حدیث میں تو آیا لیکن ایسی حدیث بیان کرنا حرام ہے, اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی, مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی, صحیح بخاری 2812 حدیث تو ہے, حضور نے تو فرمایا, لیکن یہ بیان کرنا حرام ہے. تو سب سے ہلکا لفظ یہی تھا کہ میں نے کہا اس کا خطرہ چیک کرو, یہ مسلمان ہے, نبی کا ماننے والا ہے کہ نہیں, کدھر ہندو ہی نہیں نکلے بچوں. مجھے تو کہنا چاہیے تھا اس منافق کو چیک کرو کہ جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے, اس خبیث کو چیک کرو جو نبی سے ٹکر لے رہا ہے. یہ تو یہی جملے بولتے ہیں نا, اس گستاخ کو چیک کرو, اس ملعون کو چیک کرو. ملعون علماء, ہاں وہ عین ذرا صحیح بولے تو لگتا ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی مفتی بول رہا ہے. علماء کیوں جائے علماء, تو میں نے تو یہ جملے نہیں بولے, میں نے سب سے سافٹ جملہ بولا ہے, چیک کرو ختنے, ہو سکتا ہے ہندوؤں کے ایجنٹ نہ ہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے, ختنے چیک کرا دیں, ہو سکتا ہے نہ ہوئے ہوں, میں ان کو ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یار بات یہ خدا کے لیے, اب یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی اور ایبسولوٹ ایک جملہ اٹھانا کہ کہتا ہے انہیں خطرے چیک کرو, انہیں خطرے چیک کرو. خدا دنا ہے یار, تسی خود ہی خطرے نو کہتے ہو مسلمان ہی بیٹھنا. یہ تو ہم نے آگے بتایا یار, خطرے سے بڑی سنت داڑھی ہے. اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اے میرا بچے تھے جدو وال نکلے نے مسلمانی بہ گیا داڑھی رکھ لی ہے, بلکہ ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشاں گی داڑھی نہ منڈائی تے, تیرا بیاہ ہی نہیں ہونا, تیری شادی نہیں ہوگی. یہ تو کسی نے مسلمانی نہیں کہا, خطرے میں مسلمانی گھس گئی. اور بھائی خطرے حضرت ابراہیم کے بارے میں بخاری میں آیا ہے کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ختنے کیے ہیں. 80 سال مسلمانی نہیں بیٹھے ہو تو اڈے علی تیشے کے ساتھ, کیونکہ اس وقت حکم نازل ہوا تھا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک بغیر ختنوں کے رہے ہیں تو کوئی مسلمان بغیر ختنوں کے بھی رہے, وہ مسلمان ہی رہے گا. ایک سنت ہے, ایک اچھی سنت ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن یہ داڑھی جتنی بڑی سنت نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دی ہے, اس کو مڈانا فطرت کو بدلنا ہے. اگرچہ ختنے کرنا بھی فطرت کو بدلنا ہے, لیکن وہاں ختنے کرنا فطرت ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں, ناخن کاٹنا, مونچھیں پس کرنا, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور ختنہ. وہاں یہ کرنا فطرت ہے. اس طرح جملے پکڑتے ہیں, میں نے ہمیشہ ریبٹل کیا ہوتا ہے, اس لیے میں نے کہا اچھا مجھے بتائیں آج تک کوئی میرا چھوٹا کلپ آیا ہو تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا YFIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ, اس میں نے سارے اصول بتائے تھے. جو آپ کو کلپ بھیجے اس کو کہ یار یہ کلپ آپ نے بھیجا ہے اچھا ہے اس گمراہ کے بارے میں, یہ ذرا پوری ویڈیو بتاؤ کہ کس میں سے کاٹا ہے, ٹائم قیامت تک جائے وہ پوری ویڈیو ملنی ہی نہیں کسی کو, کیونکہ کاٹی ہوئی ہے. جس نے کاٹی ہے اس شیطان کا تو آپ کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوگا, اور وہ آپ کو دے گا بھی نہیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ پوری بات سے پتہ چل جائے گی. اچھا اب میں آپ کو اپنے حق پہ ہونے کی نشانی بتاؤں, ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کا ادھورا کلپ کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ یعنی کوئی اگر مفتی کہہ رہا تھا کہ کوا حرام ہے اور میرے اسٹوڈنٹ نے کہا ہو کہ کوا اگر چند دن کے لیے باندھ دیا جائے, دانے کھلائے جائیں تو وہ حلال ہے, اپنی آواز میں اس نے یہ بھر دیا ہو, میں ذمہ دار ہوں. تو کیا کوے دا, انہیں تیرا کلپ لایا, آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں لایا, ٹھیک ہے نا. وہ شاید بھائی وہ کوا لبا ہے جڑا لال بھی ہوتا ہے, ٹائم قیامت تک جائے انہوں کہہ دو. ہاں وہ کہتے ہیں کوا لال بھی ہوتا ہے, بعض کوے لال ہوتے ہیں. یار یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں کسی مولوی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا اس کی اصلیت لوگوں کو بتانے کے لیے آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیز بتانی نہیں پڑتی, پورے کنٹیکسٹ کے ساتھ پورا پیج شیئر کرواتے ہیں. اور دیکھ لیں کبھی کوئی جواب نہیں آیا, آیا جواب میاں, ہاں آیا جواب, ٹھیک ہے نہیں وہ کرتے رہے کراندے رہے, ہاں یعنی عزت افزائی, کچھ اور نہ سمجھیو, عزت افزائی, عزت افزائی.
ٹھیک ہے. تو ہم جو کچھ بتاتے ہیں ڈسپلے کراتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں پیش کیا. المونت کے 3 عقیدے عماد بھائی کتنے عرصے سے بیچارے چیخ رہے ہیں. ایک عالم اچھا سٹارٹ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور آدھا گھنٹہ گپا مارتے رہتے ہیں ادھر, لیکن آیت حدیث بھی نہیں پیش کرتے. او مامے او مامو پارٹی ایک آیت پیش کر دو, نہیں ہے ٹائم قیامت تک. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کسی کا ادھورا کلپ نہیں کاٹا, اور یہ ہمارے حق میں ہونے کی دلیل ہے. ان کے باطل کی یہ ڈی فیم کرنے کے لیے آدھے کاٹتے ہیں, لیکن دیکھیں لوگوں کو تو ٹینشن ہوتی ہے آدھے کلپوں سے کہ میری بدنامی ہوگی. میں بھی بعض اوقات سوچتا ہوں یہ چیز, لیکن میں کہتا ہوں یا اللہ اس شر میں سے خیر نکالنا. تو دیکھ لیں سارے خیر نکلے ہیں. آپ کو بھی نیگیٹو تعارف ہوا ہے, کوئی بندہ ہے جو کہ جی منو ماشاءاللہ میرے ابا جی نے کہا کیا بات ہے اے نو سن بچا, ہاں سندا ویکھیا تے ڈانٹیا ضرور ہے, ہاں اس طرح نہیں ہوا. تو یار خدا کے لیے حق کی پاور کو سمجھیں. یہ اس سے بڑی کیا سچائی ہوگی کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کو بات ہی نہیں ہم کرتے, کلپ لگا دیتے ہیں. حالانکہ ہم بھی وہ جس طرح پولیٹیشنز کی تقریریں آدھی آدھی کاٹ کے نا وہ جوڑ کے کچھ بنا لیتے ہیں. ہم بھی میمز بھی جتنی بنی ہیں, کوئی میم نہیں دکھائیں گے آپ کہ کسی بھائی نے بات کوئی عالم نے اور کی تھی, انہوں نے اس کو اور بنا دیا ہو. نہیں, وہی بات ہے, ہاں اس کے اوپر کامنٹس ایڈجسٹ کیے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ اس کو کٹنگ ایسے کریں کہ وہ اپوزٹ سنائی دے. نا یہ تربیت ہی نہیں. وہ تسی اتنا بلنڈر مارے نے کہ سانو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا, عمر نو بھی مل جائے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. یہی ہم پڑھ لیں 15,000 حدیثیں تو بخاری مسلم میں, تو کتنا ٹائم چاہیے اس کے لیے. اور